إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تمام قسم کے حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے میں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور پھر یوں ہی بیکار اور بھٹکتی ہوئی راہوں پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور بے شبہ درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ 7 طرح کے لوگ، 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ان کو جگہ ملے گی۔ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالی قیامت کے دن جہاں پہ کوئی سایہ نہ ہوگا، انسان حیران و پریشان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ وہ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا۔ اتنا لمبا دن، وہ پریشان کن مرحلہ، نفسی نفسی کا عالم، ہر انسان کو اپنی اپنی جان کی فکر ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن سورج بالکل قریب آ جائے گا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ 1 میل کے قریب آ جائے گا۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر بیان کی کہ اس میل سے کیا مراد ہے، یا یہ دنیاوی میل ہے جو مسافت کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یا میل کا ایک لفظ، ایک معنی ہوتا ہے وہ سلائی جس سے سرما آنکھوں میں لگایا جاتا ہے، وہ مراد۔ المہم کہنے کا ہے کہ اگر 1 میل ہی آپ مان لیں، یہاں پہ نہ جانے کتنے ہزاروں میل کے اوپر ہے، پھر بھی سورج کی گرمی، ہم اور آپ گرمی برداشت نہیں کرتے، اے سی کی ضرورت پڑتی ہے، سائے کی ضرورت پڑتی ہے، پیاس لگی ہے، پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ انسان کو ساری چیزیں، ضرورتیں انسان دنیا کے اندر استعمال کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو میسر کیا ہے، اور کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن قیامت کے دن پورے میدان میں کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بھی ان 7 قسم کے لوگوں میں سے بنائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے، توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جن کو کر کے ہم ان 7 قسم کے لوگوں میں سے بننے کی ہم کوشش کریں، اور بننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشا فی عبادۃ ربہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ ورجل قلبه معلق في المساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے سب سے پہلے امام عادل، انصاف کرنے والا حکمراں، جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر سلطنت، بادشاہت اور کسی بھی بڑے عہدے پر اور منصب پر فائز کیا، اس نے عدل و انصاف سے کام لیا، چاہے اس کا اپنا خود معاملات رہے ہوں یا اسی طریقے سے اس کے ماتحت جو کام کرنے والے، جو وزراء ہیں، جو افسران ہیں، ان تمام لوگوں نے عدل و انصاف کو قائم کیا ہوگا، قرآن اور حدیث کے مطابق شریعت کو نافذ کیا ہوگا، شریعت کے مطابق حکمرانی قائم کی ہوگی. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے عادل حکمراں کو عرش کے سائے میں، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وشاب نشا فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کیا، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کیا ہو. نوجوانی کا مرحلہ بڑا ہی حساس ہوتا ہے، بڑا ہی نازک ہوتا ہے، انقلابی مرحلہ ہوتا ہے، کچھ کر گزرنے والا ہوتا ہے، اور نوجوان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو عمر ہے یہ تو بس جوانی مستانی کی زندگی ہے، جو طبیعت میں آئے، جو خواہشات میں آئے کر گزرنے والی زندگی ہے، عمر ہے، موج مستی کی زندگی ہے. اور بقیہ جہاں تک عبادات کی بات رہ گئی تو عبادات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر عطا فرمائی. عمر کے آخری مرحلے میں اللہ کی عبادت کر لیں گے، توبہ و استغفار کر لیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کا تذکرہ کیوں کیا؟ وشاب نشا فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا. نوجوانی کا یہ مرحلہ بڑا ہی حساس ہوتا ہے، قدم ڈگمگانے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، برائیاں کرنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، زیادہ امکانات ہوتے ہیں، شیطان ابھارتا ہے اور وہ نوجوان اپنے خواہشات کی اتباع اور پیروی کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کا تذکرہ کیا، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے معاشرے کے نوجوان دوسری چیزوں میں مشغول ہیں. ان کو نماز سے مطلب نہیں، دین اسلام سے مطلب نہیں، اذان اور نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے، دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، مرنے کے بعد ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا، مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے، اس سے کوئی سروکار نہیں. آج کا نوجوان فیس بک کی دنیا میں لگا ہوا ہے، آج کا نوجوان دیگر سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پہ لگا ہوا ہے، آج کا نوجوان پب جی گیم کے اندر لگا ہوا ہے، آج کا نوجوان ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے میں لگا ہوا ہے. کتنے افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں بھی، یہ صرف لڑکے نہیں لڑکیاں بھی ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے میں مشغول ہیں. شہرت طلبی اور اسی طریقے سے ریاست، پیسے کی حرص، مال کی حرص، یہ سب آج اس نے ہماری بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا ہے. ہماری بیٹیاں بے حیا ہو چکی ہیں، ہمارے گھر کی بہن اور بیٹیاں بے حیا ہو چکی ہیں، ہمارا نوجوان بے حیا ہو چکا ہے. پیسے کے لیے، شہرت کے لیے، لائک کے لیے، اپنی ویڈیوز، اپنی آواز دنیا میں پہنچانے کے لیے نہ جانے کون کون سے حربے اختیار کر رہا ہے. جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرو. اس جوانی کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا، پوری عمر کے بارے میں پوچھے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی حدیثوں کے اندر صرف جوانی کا تذکرہ کیا ہے. اس کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا. نوجوانوں، اپنی نوجوانی پہ غرور نہ کرو. کتنے نوجوان جوانی کے مرحلے میں اس دنیا سے چلے گئے،
ہم میں سے کتنے ہمارے دوست و احباب ساتھی ہمارے رشتہ دار ہماری عمر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے چلے گئے. موت کب کس کو آ جائے گی کسی کو عطا پتہ نہیں. اس لیے اپنے عمر کی قدر کرو, اپنے زندگی کی قدر کرو, قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو. ایمان والے ہو جاؤ, مومنین میں سے اپنے آپ کو مومن بن جاؤ, نماز پڑھنے والے بن جاؤ, روزہ رکھنے والے بن جاؤ, قرآن اور حدیث کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے بن جاؤ. اپنے مظہر, اپنے ظاہری بناؤ سنگار یا اپنے ظاہری تمام چیزوں سے یہ ظاہر ہو کہ ایک مسلمان نوجوان ہے. اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے, اپنے معاملات سے اپنے آپ کو یہ ظاہر کرو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, میں کلمہ گو ہوں, میں مسلمان ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا. دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر جوانی کی اہمیت کو بیان کیا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. جوانی میں انسان جو کچھ کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا. جوانی میں انسان کے اندر جو جوش ہوتا ہے, جو جذبہ ہوتا ہے, جو عبادت کی, جو کر گزرنے کی جو لگن ہوتی ہے, جو ہمت ہوتی ہے, وہ بڑھاپے میں انسان نہیں کر سکتا ہے. جوانی کے اندر انسان جتنی اللہ کی عبادت محنت اور لگن کے ساتھ کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی مرض میں مبتلا کر دے, کھڑے ہو کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. کسی مرض میں مبتلا کر دے آپ قرآن مجید کی زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے. کسی مرض میں مبتلا کر دے آپ قیام اللیل کا اہتمام نہیں کر سکتے. تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت, شبابک قبل حرم, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. وصحتک قبل مرضک, اپنی صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. جب تک انسان ہٹا کٹا ہے, جوان ہے, اپنی صحت کی قدر نہیں کرتا ہے. لیکن جہاں بیمار پڑ گیا تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ نعمت کتنی بڑی عظیم نعمت ہے, یہ صحت کتنی عظیم نعمت ہے. جب انسان کسی مریض کی عادت کرتا ہے, جب انسان کسی ہاسپٹل میں کسی مریض کو لے کے جاتا ہے یا کسی مریض کی عادت کے لیے جاتا ہے تو اس کو اپنی صحت, اپنی تندرستی کے بارے میں ناز ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ہاسپٹلوں میں آپ جائیے, ہزاروں لوگ بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں, کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے, کسی کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں, کوئی شوگر کے مرض میں ہے, کوئی کسی مرض میں مبتلا ہے, کوئی کسی مرض میں. زندگی اور موت کی درمیان کی جو زندگی ہے جوجھ رہے ہیں لوگ, پریشان, تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت و تندرستی سے نواز دے. اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھا. اللہ کا شکر ادا کیجیے, اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور جو چیزیں بھی آپ کی صحت کو خراب کرنے والی ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے. جو بھی چیزیں نشہ آور چیزیں ہوں, دیگر چیزیں ہوں جو ہماری صحت کے لیے مضر ہیں, ان تمام چیزوں سے دور رہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا دوسری حدیث کے اندر لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4, اور ایک روایت کے اندر 5 کا ذکر ہے, 5 کا ذکر ہے کہ بندے کا ابن آدم کے دونوں قدم نہیں ہلیں گے, یعنی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک کہ اس سے 5 یا 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. ان میں سے ایک چیز وعن شبابه فيما ابلا, جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا جوانی کہاں کھوئی تم نے, جوانی کہاں کھپائی, جوانی کہاں گزاری. تو جوانی کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار احادیث کے اندر کیا. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جوانی کی قدر کریں, اپنے عمر کی قدر کریں, اپنی زندگی کی قدر کریں, اپنی صحت کی قدر کریں. تو اس لیے جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرو, جوانی کو مستانی میں نہ گزارو. دیگر نوجوانوں کے جیسے, دیگر مذاہب کے لوگوں کے جیسے اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مشغول نہ رکھو. اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی فرمانبرداری کرو, اللہ کی نمازیں پڑھو. تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ أَوْ بِالْمَسَاجِدِ, ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہوتا ہے, ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہوتا ہے, نماز کی فکر اس کو لاحق ہوگی, اللہ کی عبادت کا شوق اس کے اندر ہوتا ہے, اللہ کی عبادت کی تڑپ اس کے اندر ہوتی ہے. نماز پڑھ کے نکلتا ہے, جمعہ پڑھ کے نکلے آپ کا دل بے چین ہے کہ آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں, یا آپ کو اگر قیلولہ کرنا ہے, آرام کرنا ہے تو آپ اسی حساب سے ذہنی طور پہ اپنا ذہن بنا کر سوتے ہیں, الارم وغیرہ لگا کر سوتے ہیں, اسباب کو اختیار کر کے سوتے ہیں کہ مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے. یہ مقصود ہے رجل قلبه معلق فی المساجد,
ہمیشہ سورج کی طرف دیکھتا ہے، گھڑی کی طرف دیکھتا ہے، وقت کی طرف دیکھتا ہے، عصر کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا، ہو گیا چلو مسجد میں چلتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے جیسے نہیں جو صرف نماز جمعہ کی ادائیگی کو ہی اپنا اسلامی شعار سمجھتے ہیں۔ مسلمان ہونے کا ایک عظیم شعار انہوں نے اپنا بنا لیا کہ بس نماز جمعہ ادا کر لو، جمعہ مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز ادا کی، امام نے دوسرا سلام پھیرا، چلے گئے، پھر اب اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اپنے ایمان کی اصلاح کرو، یقین یعنی اپنے ایمان کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف نماز جمعہ فرض نہیں کیا، 5 وقتہ نماز اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے۔ صرف نماز پڑھنے سے آپ مسلم ہونے کا ٹائٹل لگا لیے، 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ سوچے کہ میں اللہ کے ہاں اسلام یا مسلمان ہونے کا میرا نام درج ہو چکا ہے، اب 1 ہفتے میری کوئی ضرورت نہیں ہے، 1 ہفتے مجھے مسجد نہیں آنی ہے، 1 ہفتے مجھے نماز ادا نہیں کرنی۔ کتنے افسوس کا مقام۔ اکثر و بیشتر نوجوان، اکثر و بیشتر لوگ آج دیکھیے ایسے ہی لوگ، یہاں پہ آپ کو دیکھتے ہو کمپنیوں کے اندر بڑے بڑے کمپنیاں ہوتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہنے والے ہوتے ہیں، 1000 2000 3000۔ مسجد آپ کو چھوٹی سی ملے گی، مسجد آپ کو چھوٹی سی ملے گی، وہ بھی فل نہیں ہوتی، 2-4 صفوں کے نمازی ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے نماز کے عادی بن جاؤ، اللہ کے لیے نماز کے عادی بن جاؤ۔ یہ 24 گھنٹے میں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو 24 گھنٹے میں صرف 5 وقت نماز پڑھنے کا موقع دیا، صرف 5 ہی وقت اللہ نے آپ کو مکلف کیا ہے۔ سوچئے جب 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی، اگر اللہ تعالیٰ اسی کو باقی رکھ دیتا تو ہمارے پاس نہ جانے کتنے ہزاروں چیخے ہوتے کہ آدمی دن بھر نماز ہی پڑھتا رہ جائے۔ اللہ رب العالمین نے 50 کو ہٹا کے 5 کیا، لیکن ثواب کے اعتبار سے 50۔ سوچئے اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، 5 وقت کی نماز لیکن ثواب آپ کو 50 وقت کا مل رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، فجر کی سنت ادا کرنے کا موقع نہ ملے، فجر کی نماز کب ہو رہی ہے آپ کو یہ پتہ نہ چلے، فجر سے پہلے اگر گاڑی کہیں کام کے لیے جا رہی ہے، آپ اس کے لیے اٹھتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، ٹفن وغیرہ تیار کرتے ہیں، کھانا ٹفن میں رکھتے ہیں، ساری تیاریاں ہوتی ہیں، باہر بیٹھ کے بس کا انتظار کرتے ہیں کہیں بس نہ چھوٹ جائے، میری غیر حاضری نہ لگ جائے، سیلری نہ کٹ جائے، سپروائزر کی طرف سے ڈانٹ نہ پڑ جائے، کمپنی کی طرف سے میرے اوپر ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ دنیا کے لیے آپ کی اس قدر تیاری، اتنی قربانیاں، لیکن مساجد جو مکیف سے مزین، جہاں پہ سکون ہے، جہاں پہ راحت ہے، جہاں پہ فرش بچھے ہوئے ہیں، جہاں پہ خوشبوئیں ہیں، جہاں پہ آنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، وہاں پہ آنے سے آپ کتراتے ہیں، وہاں پہ جانے سے آپ کتراتے ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ آپ باہر بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں، آئینوں وغیرہ پہ بزی رہتے ہیں، اپنے آپ کو اگر ورکشاپ میں ہے تو شٹر گرا لیے، ورکشاپ میں اپنے آپ کو بند کر لیا۔ کتنے افسوس کا مقام ہے میرے عزیز صاحب، کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اس لیے نماز کے عادی بن جائیے، نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز ادا کی جائے، نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز ادا کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی، زیادہ فرض نہیں کیا ہے، تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ آپ سے مانگ رہا ہے، اس میں فائدہ ہمارا ہے، اللہ کو کوئی سروکار نہیں، اللہ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں، فائدہ ہمارا ہے، نہ کرنے میں نقصان ہمارا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا نوجوان جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، نماز کی فکر اس کو لاحق ہوتی ہے، نماز اس کو چین سے سونے نہیں دیتی۔ ایسے نوجوان، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور یہ نماز، یہ اسلام کی پہچان، مسلمانوں کی اسلام کی پہچان ہے، اسلام کا شعار ہے، مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے بارے میں گواہی دی جائے گی کہ آپ مسلمان ہیں، لیکن اگر آپ بے نمازی ہیں، اگرچہ آپ کلمہ پڑھے لیکن آپ کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، کیسے گواہی دی جائے گی کہ آپ ایمان والے ہیں؟ جو شخص، اگر آپ سلف کے واقعات اٹھائیں گے، تاریخ کی کتابیں پڑھیے، احادیث کا مطالعہ کیجئے، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ جو شخص نماز کے اندر حاضر ہوتا ہے، فجر کی نماز میں، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تو اس کے بارے میں ایمان کی گواہی تھی۔ جو شخص فجر کی نماز محلے کی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتا تھا، اس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ مومن ہے، لیکن جو فجر سے غائب تو کہتے تھے منافق ہے۔ معلوم النفاق، جس کے نفاق میں، جس کی منافقت میں کوئی شبہ نہیں۔ آج ہم ظہر اثر پڑھ لیے تو پڑھ لیے، مغرب
فریش ہونے میں چلی گئی، کھانا بنانے میں چلی گئی، عشاء کی نماز خبریں وغیرہ دیکھنے میں، اور اس طریقے سے دیگر چیزوں میں چلی گئی، فجر کی نماز سونے میں چلی گئی۔ یہ زندگی مختصر ہے، یہ تھوڑی سی زندگی، یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ 100 سال 200 سال 500 سال کی زندگی آپ کو نہیں ملے گی۔ 60 اور 70 کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امتیوں کی عمر ہو، اور آج دیکھیے کہ لوگ عام طور سے 60 اور 70 کے درمیان میں اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کی عمر ہو بھی گئی تو ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے۔ 100 سال آپ جیے لیکن مرنا تو ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ مرنے کے بعد آپ کو آپ کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آپ سے بحث پرس ہوگی، آپ سے سوال کیا جائے گا، اچھے اور برے آپ کی نظروں کے سامنے ہوں گے۔ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ذرہ کے برابر بھی آپ کی نیکی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لائے گا۔ ذرہ برابر بھی آپ کی برائی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی نظروں کے سامنے لائے گا اور کہے گا لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج کے دن کوئی ظلم نہیں، آج کے دن کوئی ظلم نہیں، آج تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بھائی اور دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے لیے نماز کے عادی بن جائے، نماز کے عادی بن۔ جس طریقے سے ہمارا شیڈول کمپنیوں کا ہوتا ہے، کام کرنے کا ہوتا ہے، اتنے بجے بیدار ہونا ہے، اتنے بجے بس پکڑنی ہے، اتنے بجے ڈیوٹی جوائن کرنی ہے، اتنے بجے واپس آنا ہے، سارے شیڈول ہمارے ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے شیڈول کیوں نہیں ہوتا؟ یہ نماز یہ زندگی کا اساس ہے، یہ اہم رکن ہے نماز۔ نماز سے کبھی بھی ایک مومن چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے جسم میں جان ہے اور اس کے ہوش و حواس باقی ہے۔ اس لیے نماز کے عادی بن جائے، نماز پڑھیے۔ نماز کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، حقوق اللہ میں سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ۔ اگر نماز کا معاملہ درست رہا تو باقی کے مراحل درست ہوں گے، باقی کے مراحل درست ہوں گے، آگے کے مراحل درست ہوں گے۔ لیکن اگر نماز کے معاملے میں ہی اگر آپ کی گاڑی پھنس گئی، نماز کے معاملے میں ہی آپ نے جواب نہیں دیا، نہیں دے سکے، سوال کیا گیا، آپ نے نماز ادا نہیں کی دنیا کے اندر، تو کیا جواب دیں گے؟ تو پھر آگے کے مراحل اچھے نہیں ہوں گے، آگے کی منزلیں آسان نہیں ہوں گی۔ اس لیے اللہ کا خوف کھائیے، اللہ کے لیے نماز پڑھیے۔ آپ کے پاس، ہمارے پاس بہت سارے وقت ہیں سوشل میڈیا کے لیے، بات چیت کے لیے، دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے۔ نماز یہ 10 منٹ کا وقت ہے، 15 منٹ کا وقت۔ آئیے فرض نماز ادا کیجیے، سنت ادا کیجیے، جائیے سکون سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نماز کے اندر سجدہ کیجیے، یقین جانیے کہ آپ کو سکون ملے گا، اور یقیناً آپ کو سکون ملتا ہوگا۔ لیکن یہ سکون صرف نماز جمعہ کے دن ہی نہیں، نماز جمعہ میں ہی اس سکون کو محصور مت رکھیے، بلکہ پابندی کے ساتھ ہمیشہ جب تک آپ کو ہوش و حواس باقی ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں، نماز کے عادی بن جائیے، نماز ادا کیجیے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے نماز کے لیے پابندی کی دعا بھی کرتے رہیے۔ اور باقی کے 4 لوگ انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر بیان کی جائیں گی۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر 3 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا۔ عادل حکمراں، ایسا امام، ایسا انصاف پرور حکمراں جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سلطنت اور بادشاہت عطا کی، اس نے قرآن و حدیث کے مطابق لوگوں کے اندر دین کو نافذ کیا اور انصاف کے ساتھ اپنی سلطنت کو قائم کیا، کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کی۔ اسی طریقے سے ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا، اور تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، مسجد سے لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ 3 لوگوں کا ذکر مختصر طور پہ احادیث کی روشنی میں کیا گیا۔ باقی 4 لوگ ہیں، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان 7 قسم کے لوگوں میں سے بنا دے جنہیں تو قیامت کے دن اپنے عرش کے ساتھ میں جگہ دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے عقیدے کی، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقتہ نماز کا عادی بنا دے، پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے، ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی نماز جو دین اسلام کا ایک اہم ستون ہے، نماز یہ جو دین اسلام کا ایک شعار ہے، ایک پہچان ہے، عظیم علامت ہے، اللہ تعالیٰ اس عظیم شعار کو ہمیں اور آپ کو پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مرنے کے بعد کے جو بھی مراحل ہیں، موت سے لے کر قیامت تک، قیامت کے بعد کے جو مراحل ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان تمام مراحل کے اندر اپنی رحمتوں سے آسانی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، عمل صالح پر فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.